السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سبرینا نائک ہے اور میں آج سے اس چینل پہ پروفٹ سیریز شروع کر رہی ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ حقیقی کہانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوچا شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی ہے، اس لیے اللہ نے ایک نئی مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا۔ فرشتوں نے دیکھا تھا کہ جنات بھی اس سے پہلے پیدا ہوئے تھے، جو زیادہ عقل مند نہیں تھے اور جلدی غصہ کر لیتے تھے۔ تو فرشتوں نے عرض کیا، آپ کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتی ہے، پھر بھی کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اپنے دل میں کہا، جو بھی اللہ پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ کیسے جانتا ہوگا؟ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں تمام چیزوں کا نام سکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم تو وہی علم جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا، تو ہی سب کچھ جانتا ہے، تو ہی حکیم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان کے سامنے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے چھپے راز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا؟ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں؟ ابلیس نے غرور سے کہا، میں انسان جیسا نہیں ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس نے کہا، مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، جب تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں انسانوں کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، میں ان پر سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا اور ان میں سے زیادہ تر کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے تو میں ضرور تم سب کو جہنم میں بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا بھی قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور کہا، تم دونوں جنت میں سکون سے رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ مگر شیطان ان کے پاس آیا، ان کے دلوں میں شک ڈال دیا۔ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کیا تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ نہ رہو۔ شیطان نے قسم بھی کھائی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ پھر انہیں بہکا کر درخت کے قریب لے گیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے پہلا پھل کھایا تو انہیں اچانک احساس ہوا کہ ان کا لباس اتر چکا ہے۔ انہوں نے درخت کے پتے کاٹنے شروع کر دیے اپنا جسم ڈھکنے کے لیے۔ اللہ نے انہیں پکارا اور کہا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اتر جاؤ جنت سے تم سب، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، زمین تمہارا گھر ہوگا، وہاں تم رہو گے، وہاں مرو گے، وہاں سے اٹھائے جاؤ گے، تم زمین پر کچھ عرصے تک زندہ رہو گے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال تک اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کرتے رہے۔ پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا، تم اور تمہاری اولاد زمین پر رہے گی۔ یاد رکھو، جو بھی میری طرف سے نبی تمہاری ہدایت کے لیے آئے تو اس کی بات سننا اور اس کی پیروی کرنا۔ جو لوگ میرے پیغمبروں کو جھٹلائیں اور ہماری نشانیوں کا انکار کریں گے وہ دوزخ میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے وہاں ہی رہیں گے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام زمین پر رہنے لگے اور انہی سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام لگ بھگ 900 سال زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ جب ابلیس نے غلطی کی تو معافی مانگنے کے بجائے غرور کر گیا اور اپنی گمراہی کا الزام اللہ پر لگا دیا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنی غلطی مان لی، توبہ کی اور لگاتار اللہ سے معافی مانگتے رہے جب تک اللہ نے ان کی توبہ قبول نہ کر لی۔
اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو تو اسے فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آخر اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔